السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ العبودیہ کا اردو ترجمہ بندگی، تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ترجمہ ادارہ الدار السلفیہ ممبئی، تہذیب و مراجعہ شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد۔ زیر نظر کتاب بندگی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی تالیف لطیف العبودیہ کا اردو ترجمہ ہے، اور جس طرح شیخ الاسلام کی عظیم شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اسی طرح ان کی اس کتاب کو بھی علمی دنیا میں وقار و اعتبار حاصل ہے۔ اس کتاب پر برصغیر ہی نہیں، دنیائے سلفیت کی معروف فلاحی و رفاہی اور علمی شخصیت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کا کلمۃ الناشر بڑا جاندار ہے، کیونکہ پہلے اسے انہوں نے ہی اپنے ادارے الدار السلفیہ ممبئی کی طرف سے شائع کیا تھا، لیکن اس کتاب کے مترجم کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح متعلقین سے ان کا کوئی سراغ مل سکے، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ صرف الدار السلفیہ کا ہی نہیں، ہمارے کئی دعوتی و اشاعتی اداروں کا المیہ ہے کہ اپنی رفقا ادارہ میں سے کسی سے کسی کتاب کا ترجمہ کروائے تو اس کا نام کتاب میں کہیں بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ صاحب علم ان صاحب علم و مال کے یہاں بحیثیت ملازم کام کرتے ہیں، اور اسی فرض منصبی کے تحت انہوں نے ترجمہ کی خدمات بھی انجام دی ہے۔ اب محض اس لیے کہ یہ ہمارے تنخواہ دار ملازم ہیں، نام دے یا نہ دے ہماری مرضی، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں، اور نہ ہی امانت علمی کے تقاضوں کو پورا کرنے والی بات ہے۔ مؤلف عربی ہے، کتاب اردو میں شائع ہوئی ہے، اور مؤلف کو اردو نہیں آتی، یوں مترجم کے ذکر کے بغیر یہ عجیب کارروائی کی جاتی ہے جو مختلف ممالک کے کئی ادارے سر انجام دیتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہم نے اپنی مترجمہ کتاب تین اصول دین اور مختصر مسائل نماز کے مقدمہ میں بھی کیا تھا، جو متعدد سعودی اداروں نے بھی شائع کی ہے، لیکن ایک دارالافتاء ریاض کو چھوڑ دیگر اکثر مکاتبی جعلیات نے بحیثیت مترجم ہمارا نام نکال دیا، جبکہ ہم تو ان جعلیات کے تنخواہ دار بھی نہیں بلکہ شرعی کورٹ وزارت العدل میں ہیں، بیرونی ٹائٹل پر نہیں، اندرونی ٹائٹل پر ہی کہیں، اور اگر وہاں بھی نہیں تو کم از کم مقدمہ وغیرہ میں ہی مترجمہ کا ذکر آ جانا چاہیے، جبکہ یہ بھی کتاب کی ثقافت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بعض کتب ایسی شائع ہوتی ہیں جن کے ٹائٹل پر نظر ثانی وغیرہ کے تحت بعض ایسے اصحاب علم و بصیرت کا اسم گرامی لکھ دیا جاتا ہے جن کا نام مارکیٹ میں پورے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، مگر اس کتاب میں موصوف کا قطعاً کوئی کام نہیں ہوتا۔ نہ یہ صحیح نہ وہ درست حقدار کا حق دیا جانا چاہیے، اور محض مارکیٹنگ کی خاطر اس تدلیس نما فعل کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ توحید پبلیکیشنز بنگلور والے ایڈوکیٹ محمد رحمت اللہ خان، انجینئر شاہد ستار اور ان کے ساتھی اس سے قبل اردو انگلش کی تقریباً 90 کتاب شائع کر چکے ہیں، اور اپنے معیاری لٹریچر کی بنا پر قارئین کرام کے یہاں ایک مقام بنا
چکے ہیں۔ اللہم زد فزد۔ اس موجودہ ایڈیشن میں ہم نے چند امور کا بطور خاص اہتمام کیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، انبیاء و رسول کے ساتھ علیہم السلام یا علیہم السلام، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم، اور اسلاف ائمہ و علماء کے ساتھ رحمہ اللہ یا رحمہم اللہ لکھ دیا ہے، اور سواد راہا والے انداز کو ترک کر دیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جدید طرز کتاب اور سٹائل سیٹ اختیار کیے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، پیراگرافی کا اہتمام کیا ہے کیونکہ سابقہ ایڈیشن میں اس سلسلے میں کافی کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آیات قرآن کریم پر بالخصوص اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بالعموم اعراب بہت کم اور کہیں کہیں بالکل نہیں تھا، اسے مکمل کر دیا۔ پوائنٹ ففتھ، بعض مقامات پر نصوصی کتاب کا ترجمہ چھوٹا ہوا تھا، اس کی بھی تکمیل کر دی ہے۔ پوائنٹ سکس، تخریج و حوالہ جات بہت کم اور بہت مختصر تھے اور کسی بھی کتاب کی جلد، صفحہ یا حدیث نمبر مذکور نہیں تھا۔ اس کمی کو بحسن انداز پورا کر دیا گیا ہے۔ تکمیل ترجمہ اور تکمیل تخریج و حوالہ جات کے لیے ہمارے سامنے محدث العصر علامہ البانی کے شاگرد رشید شیخ ابوالحارث علی حسن عبدالحمید الاثری کی تحقیق و تخریج کے ساتھ دارالرسالہ کا شائع کردہ ایڈیشن رہا ہے، جس سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا ہے، فجزاہ اللہ خیرا۔ پوائنٹ سیونتھ، بعض مقامات پر مناسب و مختصر حواشی کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، 125 صفحات کی کتاب میں صرف 6 عنوانات تھے، جبکہ ہم نے ذیلی سرخیوں کے طور پر 10 سے زیادہ مزید عنوانات بھی لگا دیے ہیں، جس سے فہرست مضامین زیادہ مفید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے معروف مؤلف، مجہول مترجم، مقدم اور ناشرین کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح اس کتاب کی طباعت و اشاعت کے اخراجات مہیا کرنے والے برادر عزیز افسر جدہ، ان کے والدین اور برادران کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم بارک لہم فی اہلہم و مالہم وکثر امثالہم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عدنان محمد منیر قمر، مترجم المحکمۃ العامہ، شرعی کورٹ بالخبر۔ کلمۃ الناشر، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلام اور مسلمانوں اور امت اسلامیہ کے لیے اللہ کی بڑی نعمت تھے۔ اسلام کی آئندہ تاریخ تک کے لیے وہ مجدد اور نشان راہ تھے۔ انہوں نے شریعت اسلامیہ کے تعارف، اس کے بنیادی عقائد کی تعین و تصحیح کے لیے تجدیدی خدمت انجام دی ہے۔ زیر مطالعہ کتاب العبودیہ عقیدہ اسلامیہ کا بنیادی پتھر ہے، اس کی معرفت اور حقیقت، اس کا معنی و مفہوم اچھی طرح سمجھے بغیر دین اسلام کو سمجھنے کی بنیادی صحیح نہیں ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے عبادت کا معنی اور مفہوم پوچھا گیا، جس کے جواب میں آپ نے یہ مفصل، جامع اور بنیادی رسالہ ہی لکھ دیا۔ اس رسالے کی اساس اور اصل اللہ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ چنانچہ آیت مذکورہ میں عبادت کو آپ نے اس رسالے کا موضوع بنایا اور فرمایا، عبادت ہر اس قول و عمل کو کہتے ہیں، خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری، جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، وعدہ پورا کرنا، بھلی بات کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافر اور غلاموں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، اسی طرح اللہ سے دعا مانگنا،
اس کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب اعمال عبادت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ کی معصیت سے خوف کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، دین میں اخلاص وللہیت اختیار کرنا، اللہ کے حکم پر جمع رہنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اسی طرح کے دوسرے اعمال سب اللہ کی عبادت میں شامل ہیں۔ عبادت یعنی اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنا، یہی اس دنیا کی سب سے محبوب غرض و غایت ہے۔ اسی عبادت کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ عبادت اور عبودیت یعنی اللہ کی بندگی اور غلامی اسلامی زندگی کی روح ہے۔ اللہ کے بندے اپنے آقا اور مولا کے لیے قیام کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی غلامی اور بندگی کی عملی تصویریں ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ساری عبادتیں اللہ کی بندگی اور غلامی کی صورتیں ہیں۔ زندگی میں اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات پر راضی برضا رہنا، جان و مال، اولاد و وطن اور جائیداد سب اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اللہ کی بندگی اور عبادت کا عنوان ہے۔ دین کی اشاعت اور تعلیم و تبلیغ سب عبادت ہیں۔ احکامات الہیہ پر سچے دل سے عمل کرنا اور انہیں دل سے سچ ماننا اور انہیں بلا چرو و چرا تسلیم کر لینا ہی اللہ کے عابد اور متقی بندوں کی شان ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ایمان والوں کا کہنا تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تاکہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے تو وہ صرف یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم مان گئے، اور ایسے اللہ والی نجات پائیں گے۔ سورۃ النور آیت نمبر 51۔ غرض العبودہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک نہایت جامع اور ایمان افروز کتاب ہے، جس کو پڑھ کر ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا حقیقی جذبہ اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمانی زندگی کا حاصل ہے۔ ادارۃ الدار السلفیہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ایسی جامع اور ایمانی کتاب کے ترجمہ اور اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اس کے مؤلف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی روح کو آرام اور اطمینان عطا فرمائے اور انہیں اپنے انعام پانے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ ساتھ ہی کتاب کے مترجم، مصحح اور ناشر سب کے لیے اس کتاب کو وسیلہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، مدیر الدار السلفیہ، ممبئی۔ تمہید: عبادت یہ ایک جامع لفظ ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، خواہ وہ اقوال ہوں یا ظاہری و باطنی اعمال۔ چنانچہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچی بات، امانت کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، عہد کو پورا کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسی اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، فقراء و مساکین و مسافر کی مدد کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا، دین کو اسی کے لیے خالص کرنا، اس کے فیصلے پر صبر کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضاء پر راضی رہنا، اس پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا وغیرہ بھی عبادت ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی در حقیقت اللہ کی عبادت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ اسی طرح حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہ ہم نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، پس بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اور ایک مقام پر فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92۔ پس تم میری ہی عبادت کرو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون۔ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 52۔ اور اللہ نے عبادت کو اپنے رسول کے لیے موت آنے تک لازم قرار دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 99۔ اور اللہ نے اپنے فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کی صفت اس طرح بیان کی ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19-20۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، اور وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 206۔ اور عبادت سے تکبر کرنے والوں کی مذمت اس طرح سے کی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کی تعریف اس طرح کی ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 6۔
اور فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اور جب شیطان نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 39-40۔ تو اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کرے۔ سورہ حجر آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہے، وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26-28۔ اور فرمایا ترجمہ، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لاتے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 88-95۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ جن کو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کے بارے میں فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 59۔ اس لیے ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری تعریف میں تم مبالغہ مت کرو جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ہے، میں تو صرف بندہ ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عبدیت کو اس طرح بیان کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 10۔
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 19۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت کو تو بنا لاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ در حقیقت پورا دین ہی عبادت میں داخل ہے، جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی دیہاتی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر سفر کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے خیر ہو یا شر۔ انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ دین کا لفظ خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کے معنی بھی شامل ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے، دین تو ہو فدان، میں نے اس کو تابعدار بنایا تو وہ تابعدار بن گیا۔ اور کہا جاتا ہے، یدین اللہ و یدین اللہ، وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے اور اس کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ عبادت کے اصل معنی تواضع کے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے، طریقم معبد، یعنی روندا ہوا راستہ۔ لیکن جس عبادت کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ تابعداری اور انکساری کے ساتھ محبت کے معنی کو بھی شامل ہے، یعنی اللہ کی عبادت انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ کرنا۔ محبت کا آخری درجہ وہ جذب و محبت ہے جس میں عقل خراب ہو جائے، اور پہلا درجہ محبوب سے دل لگانا ہے، پھر سوزش حب، پھر وہ محبت ہے جو دل کو عذاب میں مبتلا کرنے والی ہو، پھر جذب و محبت ہے، اور آخری درجہ تطیم ہے، یعنی شدت جذب و محبت کی وجہ سے عقل کی خرابی کہا جاتا ہے، وہو یتیم اللہ، یعنی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو متیم وہ شخص ہوا جو اپنے محبوب کا تابعدار ہو۔ اگر کسی شخص نے بغض رکھ کر کسی انسان کی تابعداری کی تو وہ اس کا عابد نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کسی چیز سے اس نے محبت کی لیکن اس کی تابعداری نہیں کی تو وہ اس کا عابد نہیں ہوا، بلکہ اس کی محبت ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی اپنے بچوں اور دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں صرف ایک چیز اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ بندے کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو اور ہر چیز سے زیادہ بڑا و عظمت والا ہو، بلکہ محبت اور مکمل تابعداری کی مستحق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور غیر اللہ کی محبت فاسد ہے اور اللہ کے حکم کے علاوہ کی تعظیم باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہاری کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر
24